نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا وكثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وقال النبي صلى الله عليه وسلم فليبلغ الشاهد الغائب. اسلامی بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وقتاً فوقتاً صحابہ کرام کو دین کی باتیں واضح و نصیحت کیا کرتے تھے، جن میں جمعے کے خطبے بھی ہے، عیدین کے خطبے بھی ہے، اور جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو احساس ہوا کہ صحابہ کرام کو کچھ چیزوں کی طرف رہنمائی کی جائے اور کچھ چیزوں سے منع کیا جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ چیزوں کا حکم دیا اور کچھ چیزوں سے منع کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک وقت یا ایک موڑ ایسا بھی آیا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بھی موجود ہیں. تقریباً 1.25 لاکھ یا 1,40,000 صحابہ کرام موجود تھے. یہ اس وقت کی بات ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج کے موقع سے گئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا پہلا اور آخری حج تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر جہاں صحابہ کرام کی ایک کثیر تعداد تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر صحابہ کرام کو بہت ساری چیزوں سے منع کیا اور بہت ساری چیزوں کا حکم دیا. صحابہ کرام موجود ہیں. راوی کہتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اسمعوا قولی، اے میرے صحابہ خاموش رہو اور خاموشی کے ساتھ میری باتوں کو سنو. اور آپ نے ایک بات بھی کہی اور کہا سنو، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہماری اور تمہاری یہ ملاقات آخری ملاقات ہے اور آئندہ سال میں دنیا کے اندر نہ رہ سکوں اور ہماری اور تمہاری ملاقات نہ ہو سکے. اس لیے جو بات میں بتانے جا رہا ہوں ان باتوں کو غور سے سنو. وہ بات اور وہ خطبہ حجۃ الوداع کے نام سے جانا جاتا ہے. حدیثوں کے اندر صحابہ کرام نے اس خطبے کو خطبہ حجۃ الوداع کہا. جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، مسلم شریف میں روایت موجود ہے. کہتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے سامنے خطبہ دیا اور اس خطبے میں آپ نے کہا ان دماءکم واموالکم وفی روایت فی اعراضکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا فی شہرکم ھذا فی بلدکم ھذا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے میرے صحابہ سنو، تمہارا مال، تمہاری عزت و آبرو اور تمہارا خون حرام ہے جس طریقے سے آج کا دن حرام ہے. یہ یوم النحر کا دن تھا، 10 ذی الحجہ کا دن تھا، اور مکۃ المکرمہ کے اندر
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مکہ یہ جو مکہ جو شہر ہے یہ محترم والا شہر ہے، عزت و آبرو والا شہر ہے، ایک مسلمان کو اس مکہ کی عزت کرنی ضروری ہے۔ پھر اسی طریقے سے جو مہینہ تھا ذی الحجہ کا مہینہ تھا، کہا یہ مہینہ بھی محترم مہینہ ہے، یہ شہر بھی محترم شہر ہے۔ پھر اسی طریقے سے جو دن تھا اس دن کے بارے میں بھی کہا کہ یہ دن بھی محترم ہے۔ اس میں آپ نے پہلی جو نصیحت کی، کہا ان دماءکم، تمہارے خون حرام ہے، یعنی کسی بھی مسلمان کو یہ حلال نہیں ہے، کسی بھی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ ناجائز کسی کا قتل کر دے، ناجائز کسی کا خون کر دے۔ اور آپ نے آخری موقع پر، زندگی کے آخری خطبے میں یعنی آخری حج کے موقع پر آپ نے یہ بات بتلائی اور امت کو نصیحت کیا کہ میں تو دنیا سے چلا جاؤں گا، لیکن اس چیز کا خاص خیال رکھنا کہ ایک مسلمان کسی مسلمان کا مرڈر نہ کرے، کوئی مسلمان کسی کا خون نہ کرے۔ اور وہیں پر قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے یہ بھی واضح کر دیا کہ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا مُهِينًا، کہ جو آدمی کسی مومن آدمی کا ناحق قتل کرتا ہے تو اس کو 5 سزا ملتی ہے، اس کو 5 سزا ملتی ہے۔ ایک تو یہ کہ وہ آدمی جہنم میں چلا جائے گا، دوسرا یہ کہ وہ جہنم میں ہمیشہ ہمیش کے لیے رہے گا، تیسرا یہ کہ اللہ رب العالمین کی ناراضگی اس پر ہوگی۔ پھر اسی طریقے سے کہا گیا کہ اللہ رب العالمین نے اس کے لیے رسوا کن عذاب تیار کر رکھا ہے۔ آج پوری دنیا کے اندر ہم اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں، آئے دن مرڈر کے کیس، موت کے کیس ہم اور آپ سنتے ہیں، اور یہ کوئی دور بات نہیں ہے۔ ایک مسلمان کا قتل کر دیتا ہے، ایک بھائی دوسرے بھائی کا قتل کر دیتا ہے۔ آپ نے صحابہ کرام کی تعداد کو دیکھا، بہت سارے صحابہ تھے، ان صحابہ کی موجودگی میں آپ نے یہ بات کہی، اور آپ نے اپنی زندگی میں یہ بات بھی کہی تھی مسلمانوں کے حوالے سے کہ کچھ گناہ ایسے ہیں جو انسان کو برباد کر دیتے ہیں، جس میں آپ نے شرک کا نام لیا، جادو سیکھنا اور سکھانے کا نام لیا، پھر اس میں کہا وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّذِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، ناجائز کسی کا قتل کر دینا، مسلمان کا تو چھوڑیے، عام انسان کا بھی قتل اتنا بڑا جرم ہے کہ پوری انسانیت کا قتل ہے۔ ایک آدمی کسی انسان کا قتل کرتا ہے تو آیت کریمہ کہتی ہے کہ پوری انسانیت کا قتل ہے، اور وہیں پر کوئی آدمی کسی دوسرے انسان کے جان کو بچاتا ہے تو آیت کرتی ہے کہ ایک آدمی نے ایک آدمی کا جان نہیں بچایا بلکہ تمام انسانیت کا جان بچا دیا۔ پھر آپ نے کہا وَأَمْوَالَكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ، پھر اسی طریقے سے دوسری نصیحت آپ نے کی، کہا کہ کسی بھی مسلمان کے لیے حلال نہیں ہے کہ کسی دوسرے مسلمان کا مال کھا جائے، ناجائز مال پر قبضہ کر لے، ناجائز کسی مال پر غلط نگاہ رکھے۔ آج یہ چیز بھی ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ مال کسی کا ہے، پیسہ کسی کا ہے، قبضہ کسی کا ہے۔ آپ نے خاص طور پر مال کے بارے میں بھی کہا کہ ایک مسلمان کا مال کسی دوسرے مسلمان کے لیے حلال نہیں ہے، اور آیت میں کہا وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، کہ اے لوگو کوئی بھی آدمی کسی بھی آدمی کا مال ناجائز اور باطل طریقے سے نہ کھائے۔ آپ نے وہیں پر تیسری نصیحت کی وَأَعْرَاضَكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ، جس طریقے سے خون حرام ہے، مال حرام ہے، پھر اسی طریقے سے عزت اور آبرو بھی حرام ہے۔ ہم میں کا ہر آدمی چاہتا ہے کہ لوگ میری عزت کریں، ہر آدمی کی خواہش ہوتی ہے کہ کوئی بھی میری عزت اور آبرو کے ساتھ کھلواڑ نہ کرے۔ تو نبی کا پیغام ہے کہ کوئی مسلمان کسی بھی مسلمان کی عزت کے ساتھ کھلواڑ نہ کرے۔ آج چاہے جائے کہ ہم عزت و آبرو پر پردہ ڈالیں، ہم تو اچھالنے کے لیے تیار رہتے ہیں، ہمارے اندر لاکھ عیب ہو وہ دکھائی نہیں دیتے ہیں۔ کسی مسلمان بھائی کے اندر ایک معمولی عیب دکھائی دے دے ہم اس کو نشانہ بنا لیتے ہیں، وہ بات اپنی ذات تک محدود نہیں رکھتے ہیں۔
جب تک کہ ہم اس کو پرچار نہ کریں، جب تک کہ ہم اس کو دوسروں تک نہ پہنچا دیں۔ کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی موجودگی میں یہ بات کہی کہ کوئی مسلمان کسی مسلمان کی عزت کے ساتھ کھلواڑ نہ کرے، اور جو آدمی ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی عزت اور آبرو کا خیال رکھتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ کوئی آدمی کسی مسلمان کی عزت کے ساتھ کھلواڑ کرتا ہے تو اس کا دفاع کرتا ہے، ڈیفنس کرتا ہے، عزت اور آبرو کو بچاتا ہے، چھپاتا ہے، تو نبی بشارت سناتے ہیں، خوشخبری سناتے ہیں، کہتے ہیں من رد عن عرض اخیہ، کہ جو آدمی اپنے مسلمان بھائی کی عزت اور آبرو کو بچاتا ہے، پردہ ڈالتا ہے، کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی اس انسان کے چہرے کو جہنم کی آگ سے ہٹا دے گا۔ یعنی کتنی فضیلت ہے کہ اگر کسی انسان کے اندر، کسی مسلمان کے اندر کوئی عیب ہے، ظاہر سی بات ہے کوئی بھی آدمی اپنے بارے میں یہ دعویٰ نہیں کر سکتا ہے کہ اس کے اندر کمی نہیں ہے، نقص نہیں ہے، عیب نہیں ہے، سوائے نبی کے، وقت کے پیغمبر کے۔ ہر انسان کے اندر عیب اور کمی ہوتی ہے، اس عیب کو نشانہ بنا کر اس کو پھیلانا، عزت کو اچھالنا، یہ مسلمان کا شیوا نہیں۔ ہاں، عزت اور آبرو پر پردہ ڈالنا یہ مومن کا شیوا ہے، مسلمان اس کو کر سکتا ہے۔ دیکھیے ضمنی طور پر آپ نے 3 چیزوں کا نام لیا، مال حرام ہے، خون کرنا حرام ہے، عزت و آبرو کے ساتھ کھلواڑ کرنا حرام ہے، تینوں کو ایک ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات کہی، سنو، الا کل شیء من امر الجاہلیۃ تحت قدمی موضوع، جو چیز زمانے جاہلیت میں رائج تھی، جو رسم و رواج رائج تھے، اے میرے صحابہ آج کے دن میں اپنے پاؤں کے نیچے اس کو روندتا ہوں، ختم کرتا ہوں۔ بہت ساری چیزیں زمانے جاہلیت میں رائج تھیں، لوگ اس پر عمل کیا کرتے تھے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اربع من امر الجاہلیت لا یترکنا، کہ 4 چیزیں زمانے جاہلیت کی ہے، میری امت کے لوگ اس کو نہیں چھوڑیں گے۔ آپ نے کہا الطعن فی الانساب والفخر فی الاحساب، کہ دوسروں کی ذات اور برادری میں تانا زنی کرنا، تو ہے میں ہوں، تو ہے میں ہوں، یعنی تو کسی اور ذات کا ہے، میں ہوں، یعنی اپنے کو اونچا قرار دینا اور دوسرے کو نیچا قرار دینا۔ اور یہ چیز آج ہے، دوسروں کو تو چھوڑیے، وہ لوگ جو اپنے آپ کو اہل الحدیث یا صحیح العقیدہ کہتے ہیں، ان کے اندر بھی یہ چیز پائی جاتی ہے، اور بات بات میں یہ چیز سامنے لا دی جاتی ہے۔ بعض چیزیں دیکھیے انسان کی فطرت میں ہوتی ہے، دلوں کے اندر چھپائے رہتا ہے، لیکن زندگی کے میں کوئی وقت کوئی موڑ ایسا بھی آ جاتا ہے کہ دل کے اندر چھپی ہوئی بات آ جاتی ہے زبان پر۔ تو نبی نے کہا الطعن فی الانساب، نسب پر، خاندانی نسب نامے پر آدمی تانا زنی کرے، والفخر فی الاحساب، اور اپنے حسب اور نسب پر غرور کرے، گھمنڈ کرے، والاستسقاء بالنجوم، اور آپ نے کہا تیسری جو زمانے جاہلیت کی جو چیز تھی وہ ستاروں سے بارش طلب کرنا، ستاروں کو دیکھ کر کہنا کہ اس ستارے کی وجہ سے آج بارش ہوئی ہے، اگر یہ ستارہ نہیں نکلتا تو بارش نہیں ہوتی۔ پھر کہا والنیاح، اور چوتھی چیز نوحہ خوانی کرنا، کسی آدمی کا انتقال ہو جائے، مر جائے، ماتم کرنا، سوگ منانا اور نوحہ خوانی کرنا۔ عرب کے اندر یہ بات تھی زمانے جاہلیت میں کہ اگر کسی کا انتقال ہوتا، خاص طور پر اونچے خاندان کا، تو اس کا پرچار اس انداز سے ہوتا تھا کہ رونے والی کو بلایا جاتا تھا، رونے والی آتی اور مرنے والے کی تعریف میں نعتیہ کلام پڑھتی اور خود بھی روتی، اور اس طریقے سے روتی کہ دوسرے لوگ بیٹھے بیٹھے خود رونے پر مجبور ہو جاتے۔ یعنی کسی کی موت پر رونا، ماتم کرنا، سوگ منانا، یہ اسلام میں جائز نہیں ہے۔ تو آپ نے کہا کہ میری امت کے لوگ یہ 4 چیزیں نہیں چھوڑیں گے۔ تو
تو آپ نے کہا زمانے جاہلیت میں جتنی چیزیں تھیں میں تمام کو ختم کرتا ہوں. پھر آپ نے کہا وَدِمَ الْجَاهِلِيَّةِ موضوعۃ زمانے جاہلیت میں جو خون ہوا میں اس کو معاف کرتا ہوں. جو خون ہوئے تھے آج سب کو معاف کر دیا جائے. ہوتا یہ تھا عرب کے اندر کہ اگر کسی آدمی نے کسی آدمی کا مرڈر کر دیا, کسی نے کسی کا قتل کر دیا, تو معاملہ جلدی ختم نہیں ہوتا تھا. برسوں برس لڑائیاں جاری رہتی تھیں, کئی نسل اور کئی پیڑھیاں ختم ہو جاتی تھی, لیکن لڑائیاں باقی رہتی تھی. نبی کہتے ہیں کہ آج کے بعد زمانے جاہلیت کا جو خون کا جو معاملہ چلتا تھا آج ختم کر دیا جائے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سب سے پہلے میں اپنے خاندان کا خون معاف کرتا ہوں. دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واقعی ہمارے لیے جو آئیڈیل اور نمونہ قرار پائیں. ہم اور آج باتیں بہت کرتے ہیں, بہت زیادہ جانکاری معلومات ہمارے اندر ہوتی ہے, جو بات ہم پیش کرتے ہیں بتلاتے ہیں اس پر عمل ہم بعد میں کرتے ہیں. ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم پہلے دوسروں کو عمل کرائیں, بھلے ہم عمل کریں یا نہ کریں. نبی ایسی صفت سے متصف نہیں تھے. نبی کہتے ہیں کہ سب سے پہلے میں اپنے خاندان کا خون معاف کرتا ہوں, اور آپ نے اس کو معاف کر دیا. پھر کہا زمانے جاہلیت میں جو سودی نظام تھا, جو لوگ سود لین دین کرتے تھے, سودی لین دین وہ بھی بہت دنوں تک چلتا تھا. آدمی کنگال ہو جاتا تھا, سڑک پر آ جاتا تھا, لیکن سودی جو رقم ہوا کرتے تھے وہ نہیں ادا کر پاتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں عباس بن عبد المطلب کا سود میں سب سے پہلے معاف کرتا ہوں. آپ دیکھ رہے ہیں آپ نے خون کو معاف کیا اور آپ نے سودی نظام کو ختم کیا. صحابہ کرام کی اتنی بڑی تعداد تھی, اس زمانے میں سودی چلن تھا اور آپ نے منع کیا, اور وہ چلن, وہ رسم و رواج, سودی لین دین, سودی کاروبار, سودی تجارت, سود کا کھانا لینا دینا آج امت مسلمہ کے اندر عام ہے. حلال تجارت کو چھوڑ کر آج لوگ سود کو حلال طریقے سے کھا رہے ہیں اور کما رہے ہیں. اسی وجہ سے دنیا کے اندر طرح طرح کے جو عذابات مسلمانوں کے اوپر آ رہے ہیں, جہاں بہت ساری وجہ ہو سکتی ہیں. ایک وجہ بتلایا گیا حدیث کے اندر کہ جس قوم کے اندر لوگ سود کھائیں گے, سودی کاروبار کریں گے, اس قوم میں اللہ کا عذاب آئے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اذا ظہر الزنا والربا فی قریۃ, کہ جب زنا اور سود کسی قوم کے اندر, کسی گاؤں یا علاقے میں ظاہر ہو جائے, عام ہو جائے, سمجھ لیجئے کہ اس گاؤں والے لوگوں نے فقد احلوا بانفسهم عذاب اللہ, ان لوگوں نے اپنے اوپر اللہ کے عذاب کو حلال کر لیا. یعنی اس قوم پر اللہ کا عذاب آنا لازمی ہے جس قوم کے اندر لوگ سود کھائیں. آج کتنے مسلمان ہیں جو سود کھاتے ہیں, اور صرف کھاتے ہی نہیں, اور آپ سے اس طریقے سے مسئلے مسائل پوچھیں گے, فلاں کمپنی ہے, فلاں بینک والے ہیں, ہم اتنا پیسہ دیتے ہیں تو اس طریقے سے ہم کو فائدہ ملتا ہے, کیا حلال ہے؟ حالانکہ پوچھنے والا اچھی طرح جانتا ہے کہ حرام ہے. پوچھا اس لیے جاتا ہے کہ بتانے والا کسی نہ کسی کا طریقے سے کہہ دے کہ حلال ہے. یاد رکھیے کسی مولوی یا کسی بھی آدمی کے کہنے سے سود حلال نہیں ہو سکتا. یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے لڑائی کرنا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے ایمان والو, سودی لین دین جو کرتے تھے اب حرام ہو گیا, سودی لین دین کا جو بقایا حصہ ہے اسے چھوڑ دو. اگر ایسا نہیں کرو گے فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ, تو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ. جو لوگ سود کھاتے ہیں انہیں سوچنا چاہیے کہ مقابلہ وہ کس سے کر رہے ہیں, ان کی لڑائی کس سے ہے؟ اللہ رب العالمین سے ہے. اور اللہ سے کون مقابلہ کر سکتا ہے, کون جنگ کر سکتا ہے؟ اور یہ سود کھانا, سود کمانا یا سودی مال جمع کرنا
اتنا گندا اور اتنا گھٹیا پیسہ ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الربا 73 بابا، سود کے 70 دروازے ہیں، 70 درجات ہیں، لیکن ان میں سب سے ادنا، سب سے آسان درجہ یہ ہے کہ آدمی اپنی ماں کے ساتھ نکاح کرے. اتنا گھٹیا اور اتنا خراب پیسہ ہے. اور کوئی آدمی اسی وجہ سے اسی ہندوستان کے اندر اور ہم مسلمانوں کے اندر بہت سارے لوگ بینک میں نوکری کرتے تھے، جن کو اللہ کا ڈر اور خوف دلوں کے اندر ہو، حلال رزق تلاش کرتے ہیں، چور دروازے کی تلاش میں نہیں رہتے ہیں. انہوں نے بینک کی نوکری چھوڑ دی. اور یہ متفق علیہ فیصلہ ہے. تمام مکتبہ فکر کے لوگ اس بات کو جانتے ہیں کہ خاص طور پر ملک ہندوستان کے اندر کوئی بھی ایسا بینک نہیں ہے جہاں سودی نظام نہ ہو. جہاں سودی نظام نہیں ہے، سودی سسٹم نہیں ہے، وہاں آپ کھلے انداز سے نوکری کر سکتے ہیں، آپ تجارت کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. پابندی اسی سودی کاروبار کی وجہ سے لگائی جاتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بھی راستہ نہیں چھوڑا. آپ نے کہا لعن اللہ آکل الربا وموکلہ وشاہدہ وکاتبیہ، کہ لعنت ہو، اللہ کی لعنت ہو سود کھانے والے پر، سود کھلانے والے پر، اور سود کے بارے میں گواہی دینے والے پر، اور سودی نظام اور حساب و کتاب لکھنے والے پر. اور راوی کہتے ہیں ہم سواء، سارے لوگ، یہ چاروں لوگ برابر ہیں گناہ میں. ایسا نہیں ہے کہ کسی کو کم کسی کو زیادہ دیا جائے. کھلانے والا بھی، کھانے والا بھی، گواہی دینے والا بھی اور لکھنے والا بھی، سب کے سب گناہ میں برابر ہیں. تو اس سود کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر بھی اسی وقت ختم کر دیا تھا. لیکن اس امت نے آج بھی اس کو قبول کیے ہوئے ہیں. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی نصیحت میں آگے چل کر اسی خطبے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی کہتے ہیں فاتقوا اللہ فی النساء، اے میرے صحابہ، عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرنا، عورتوں کے ساتھ اچھائی سے پیش آنا، اچھائی سے پیش آنا، اچھائی کا معاملہ کرنا. پھر کہا کیوں؟ فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانِ اللَّهِ، کیونکہ تم لوگوں نے ان عورتوں کو نکاح میں جو دیا ہے اللہ رب العالمین کی وہ امانت ہیں، ان کے ساتھ اچھائی سے پیش آنا. اس لیے کہ اللہ رب العالمین کے کلمے کے ذریعے، نکاح کے ذریعے تمہارے لیے حلال ہوئی ہیں. پھر آگے عورتوں کو نصیحت کیا، کہا وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَلَّا يُعْطِينَ فُرُوشَكُمْ أَحَدًا تَكْرَهُونَهُ. سنو عورتوں، مردوں کے لیے تمہارے اوپر حق یہ ہے، مردوں کا تمہارے اوپر حق یہ ہے کہ تمہارے بستر پر کوئی ایسا آدمی نہ آئے جس آدمی کو تمہارا شوہر ناپسند کرے. آج بے حیائی اور بدتمیزی اس حد تک پہنچ چکی ہے کہ بعض نئی شادیاں ہوتی ہیں، شوہروں کو شکایت ہوتی ہے کہ ہمارے گھر میں ہماری بیویوں کے پاس ایسے لوگ آتے ہیں جنہیں میں پسند نہیں کرتا. آپ شوہر کے سامنے بھی آئیں، اور اگر شوہر پسند نہیں کرتا ہے تو اجازت نہیں ہے عورتوں کو کہ دوسرے مرد کو اپنے گھر میں داخل کیا جائے. اگر شوہر ناپسند کرتا ہے تو عورتوں کی ذمہ داری ہے کہ نہ آنے دیا جائے. اس لیے اللہ کے نبی نے منع کیا. پھر کہا کہ اگر عورتیں نہیں مانتی ہیں فَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ، اے شوہرو ان کو مارو. سمجھانے سے بات نہیں سمجھ پاتی ہیں تو انہیں مارو، انہیں ترغیب ادب سکھاؤ، لیکن مارنے میں توجہ رہے کہ ہڈی وغیرہ نہ ٹوٹ پائے. یعنی ایسی مار جو تادیبی ہو، ادب کے دائرے میں ہو. دیکھیے خاندان کیسے پاک رہے، معاشرہ کیسے پاک رہے. ایک عورت کو نصیحت کی جا رہی ہے کہ اپنے شوہر کی غیر موجودگی میں کسی اجنبی مرد کو داخل نہ ہونے دیا جائے.
پھر اسی طرح مردوں کو نصیحت کی گئی کہ اے مردوں، تمہارے اوپر عورتوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ رواج کے اعتبار سے، اپنے کاروبار اور اپنی آمدنی کے اعتبار سے تمہارے اوپر ذمہ داری ہے ان کے لباس کا، ان کے پوشاک کا، رہن سہن کے لیے جو چیزیں ضروری ہوتی ہیں اور ان کے رزق کا جو معاملہ ہے وہ تمہارے اوپر لازم ہے کہ تم ان کا خیال کرو۔ بعض لوگوں کو شکایت ہوتی ہے کہ اسلام نے عورتوں کو کچھ نہیں دیا، عورتوں کی عزت آبرو کہاں ختم ہو سکتے تھے، اسلام نے وہاں پابندی لگا دی۔ عورت کے کیا کیا حقوق ہیں اسلام نے عائد کر دیا۔ اس کے بعد آپ نے ایک نصیحت یہ بھی کی، اے میری امت کے لوگوں سنو، میں تمہارے درمیان ایک چیز چھوڑ کر جا رہا ہوں کہ جب تک تم اس کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اور آپ نے کہا وہ کتاب اللہ، وہ اللہ کی کتاب ہے۔ صحیح مسلم میں صرف کتاب اللہ کا لفظ ہے، یعنی قرآن کا لفظ ہے۔ پھر دوسری حدیثوں کے اندر کہا وہ سنتی، اور میری سنت ہے۔ ساری بات بیان کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اشارہ یہ بھی دے دیا تھا، قرآن کی ایک آیت کی تلاوت کیا تھا کہ اسی خطبے میں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج کے دن یعنی عرفات کے میدان میں آپ نے کہا کہ آج ہی کے دن عرفہ کا دن تھا، آپ نے کہا کہ آج کے دن اسلام مکمل ہو گیا، آج کے بعد نہ تو اس کے اندر کوئی کمی کی جا سکتی ہے اور نہ ہی اس میں زیادتی کی جا سکتی ہے، اسلام مکمل ہو چکا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کہا، اے میرے صحابہ سنو، انتم تسألون عنی فما انتم قائلون، یہ جو اتنی بات میں نے تمہارے سامنے بیان کی کہ مال حرام ہے مسلمان کا دوسرے مسلمان کے لیے، خون حرام ہے دوسرے مسلمان کا دوسرے مسلمان کے لیے، پھر اسی طریقے سے عزت و آبرو سے کھیل نہیں سکتے، عورتوں کے حقوق ادا کرنا ہے اور برائیوں سے بچنا ہے، کتاب اللہ کو مضبوطی سے پکڑنا ہے۔ یاد رکھو کل قیامت کے دن تم سے میرے بارے میں پوچھا جائے گا، فما انتم قائلون، تو تم کیا جواب دینے والے ہو، تم میرے بارے میں کیا جواب دو گے؟ اس امت سے بھی اللہ رب العالمین پوچھے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کہ نبی تمہارے درمیان بھیجے گئے تھے، تم نے ان کا کیا جواب دیا، یعنی نبی کی تعلیمات کے مطابق عمل کتنا کیے، نبی کی تعلیمات کو مانے یا نہیں مانے، نبی کو سچا نبی مانے یا نہیں مانے۔ تمام صحابہ نے تو کہا تھا قالوا نشہد انک قد بلغت وادیت ونصحت، اے نبی ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے اللہ کا پیغام جیسے آپ کو دیا گیا تھا، آپ نے امانت کے طور پر آپ نے وہ پیغام بھیج دیا، پہنچا دیا، آپ نے اس کو ادا کر دیا، اور آپ نے جو جو نصیحت کی چیزیں تھیں ہم تک پہنچا دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کی طرف اپنا رخ انور کرتے ہیں اور کہتے ہیں اللہم اشہد، اللہم اشہد 3 مرات، 3 بار کہتے ہیں اے اللہ تو گواہ رہنا، اے اللہ تو گواہ رہنا، اے اللہ تو گواہ رہنا، کہ اے اللہ میں نے تمہاری ذمہ داری جو میرے سر ڈالا تھا اے اللہ تعالیٰ میں نے من وعن ادا کر دی۔ ایک آخری بات، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر جہاں بہت سارے پیغامات صحابہ کرام کو دیے تھے، اس میں ایک پیغام برابری کا پیغام تھا، ہر ایک کے ساتھ برابری کا معاملہ کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔ مسند احمد کی روایت ہے اور امام بیہقی کی کتاب شعب الایمان میں بھی روایت موجود ہے، آپ نے تمام صحابہ سے کہا تھا اے میرے صحابہ ایھا الناس، اے لوگو ان ربکم واحد، اے میرے صحابہ تم سب کا رب ایک ہی رب ہے، تمہارے باپ ایک ہی باپ ہیں آدم علیہ السلام۔ پھر آپ نے کہا تھا کسی بھی عربی کو کسی عجمی پر فضیلت نہیں ہے، کوئی مقام نہیں ہے، کوئی رتبہ نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ کوئی آدمی عرب کا رہنے والا ہو اور کوئی آدمی دوسرے علاقے کا دوسری کنٹری کا رہنے والا ہو تو عرب والے کا اونچا مقام ہو گیا ہے،
اور کوئی آدمی ہندوستان میں رہتا ہے تو ہندوستان والا آدمی کا مقام اونچا ہو گیا اور عرب والے نیچے ہو گئے. کوئی آدمی گورا ہے تو کالے پر اس کو فضیلت نہیں ہے, کوئی آدمی کالا ہے تو گورے پر فضیلت نہیں ہے. پھر آپ نے کہا فضیلت حاصل ہوگا الا بالتقوی, تقوی کی بنیاد پر. جو آدمی جتنا اللہ سے ڈرے گا اس کا مقام اللہ کی نگاہ میں اتنا ہی زیادہ ہوگا. اور اللہ کے نبی نے قرآن کی آیت دلیل کے طور پر پیش کیا اور کہا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, تم میں سب سے زیادہ معزز, سب سے زیادہ عزت کے لائق اللہ کی نگاہ میں وہ انسان ہے جو سب سے زیادہ متقی ہے, سب سے زیادہ پرہیزگار ہے. تو آپ نے حج کے موقع پر صحابہ کرام کی ایک بڑی تعداد کے درمیان آپ نے یہ اتنی باتیں بیان کی معاشرے کے لیے, مسلم طبقے کے لیے, تاکہ ان چیزوں کا خیال رکھا جائے اور ملک کے اندر, علاقے کے اندر مسلمانوں کے درمیان آپسی جو حقوق ہیں وہ نہ مٹ سکیں اور ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کیا جا سکے. یہ چند باتیں خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر آپ نے بیان کی تھی, اور بھی بہت ساری نصیحتیں کی تھی. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر نصیحت کو سمجھنے, عمل کرنے اور غور فکر کرنے کی توفیق نصیب فرما. رب العالمین ہر ایک کے خون کا احترام کرنے کی توفیق نصیب فرما. رب العالمین ہر ایک کی عزت اور آبرو کا خیال رکھنے کی توفیق نصیب فرما. پھر اسی طریقے سے جس انسان کے جو حقوق ہو سکتے ہیں اللہ رب العالمین تمام لوگوں کے حقوق کو ہم سب کو ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما. رب العالمین ہر طرح کے ظلم اور زیادتی سے ہم سب کو بچنے کی توفیق نصیب فرما. آمین. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.